اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے شاعر نے یہ کلام تیار کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کی نیکیوں کا رتبہ 70 درجے بالا ہے۔ تہجد اور تراویح ہو تلاوت صوم والا ہے، جو یہ انجام دیتا ہے وہی اللہ والا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ نوافل بھی پڑھے تو فرض کے پاتے ہیں وہ درجے، یوں ہی تو اس میں دیتے ہیں زکوٰۃ و نافلہ صدقے، یہی تو کام دیں گے جب لگیں گے موت کے جھٹکے، نجات اخروی کے ہیں یہی تو کام را لٹکے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے
تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ گناہوں کے لیے جھاڑ یہی ہے معنی روزہ، اسی میں شب قدر مخفی، اسی میں اترے قرآن، عمل مقصود ہو جس پر تلاوت موجب رضوا، یہ دستور العمل اسلام کا یہ مصحف یزدہ، یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے، یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام تک پہنچنے والا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پھر ایک دفعہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنی مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ جیسے ہی 15 شعبان المعظم گزر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک قریب آنا شروع ہوتا ہے، تو 15 شعبان کے بعد ہی فرمایا رمضان المبارک کی برکات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور انوارات یوں محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ جب سورج صبح طلوع ہونے لگتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا میں ایک سفیدی چھا جاتی ہے، اور اس سفیدی کے آنے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے پوری دنیا میں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب 15 شعبان گزر جاتا ہے تو رمضان کی برکات، انوارات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان سے 2 دن پہلے دن شروع ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں بالکل اپنے رخ طابع کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اس مہینے میں رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس مہینے میں رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ کسی مہینے میں پہنچنے کی دعا جبھی کی جاتی ہے جب اس مہینے میں بڑا انعام اور اکرام ملنا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا اس لیے مانگی کہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا انعام ہمیں ملنے والا ہے، اور ایسا انعام ملنے والا ہے کہ جس مہینے میں نفل پڑھیں تو فرض کے درجے کے برابر قرار دیا، اور اگر فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کے برابر اسے قرار دیا۔ ساری زندگی اگر انسان نوافل پڑھتا رہے،
ایک فرض کا درجہ وہ نہیں پا سکتا، ساری زندگی وہ نفل پڑھتا رہے، فرض کا جو اللہ نے درجہ رکھا ہے ساری زندگی کی نفلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن رمضان المبارک کتنا بابرکت باسعادت مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اگر نفل بھی پڑھیں تو نفل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت اس نفل کا درجہ فرض کے برابر قرار دیتے ہیں، اور اگر اس مہینے میں فرض ادا کیا جائے تو فرض کے ادا کرنے کے بعد 70 فرضوں کے برابر اسے درجہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی ایک بد دعا پر آمین کہا۔ بد دعا دینے والے نوریوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، کرامن کاتبین سے بھی بڑھ کر اللہ نے ان کا ایک درجہ رکھا ہے۔ اتنے بڑے نوریوں کے سردار بد دعا کیا دے رہے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کی، وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اس نے اپنی مغفرت اپنے رب سے نہ کروائی۔ بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے رحمت للعالمین امام الانبیاء، یہ دنیا جس کے لیے سجائی گئی، وہ بد دعا پر آمین کہنے والے ہیں کہ آمین آمین۔ وہ آدمی واقعی میں تباہ ہو گیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت اپنے رب سے نہ کروا سکا۔ تو یہ مہینہ ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ، جس کے ایک ایک پل میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش سے زیادہ برستی ہیں۔ اس مہینے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں میں آپ اس مہینے میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ باقی مہینوں میں بھی ان 3 چیزوں کی کثرت ہوتی تھی، لیکن فرمایا اس مہینے میں ان 3 چیزوں میں آپ اور زیادہ کثرت فرماتے تھے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا آپ اس مہینے میں عبادات میں کثرت کیا کرتے تھے، حتیٰ یتورط قدمہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ عبادات میں اتنی کثرت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آپ اس مہینے میں عبادات میں اتنی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ باقی مہینوں میں بھی عبادات ہوتی تھی، لیکن اس مہینے میں آپ کی عبادات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خاص طور پر آخری عشرے میں تو آپ اور زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ شد میزرہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ شد میزرہ، آپ گویا کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اس مہینے میں عبادات کے لیے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت ہمیں دینے والا ہے۔ اس مہینے میں تہجد کی ہم پابندی کر سکتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ باقی پورے سال کے لیے ایک قلب اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، جو